نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور اسے قبلے کا علم نہیں ہے، گھر والوں سے پوچھتا بھی نہیں ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو قبلے کی طرف نہیں تھی، تو کیا اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی یا کیا کرنا پڑے گا؟ دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی یہاں سے یعنی دینا سے تقریباً سفر کرتا ہے راول پنڈی کا، اور اگر وہاں اس کا قیام، اس کا ٹھہرنا 15 دن ہے تو کس طرح نماز پڑھے گا، یا 15 دن سے کم ہے تو کس طرح پڑھے گا؟ نماز پوری پڑھے گا، قصر کرے گا؟ اور اگلا سوال ہے کہ پوچھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں کہیں تو وہاں غیر محرم خواتین ہوتی ہیں، رشتہ دار، تو وہ سلام کے لیے یا ملنے کے لیے آتی ہیں تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو یہ کیا غیر محرم خواتین کے سر پر ہاتھ پھیرنا درست ہے؟ یہ 3 سوال۔ پہلا جو سوال ہے کہ ایک آدمی کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے اور وہاں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جب وہاں مصلی وغیرہ اس کو گھر والے دیتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتا نہیں ہے قبلے کا، اور اسے قبلے کا علم بھی نہیں ہے، اور یہ نماز پڑھ لیتا ہے، اور جب نماز کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ قبلے کی طرف نہیں تھی، یہ قبلہ نہیں تھا اس طرف، تو دیکھیے اس بندے کو وہ نماز پڑھنا دوبارہ ضروری ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ مسئلے کو تھوڑا سمجھ لیجئے کہ جہاں پر کوئی بتانے والا ہو قبلے کی طرف، مثلا شہر میں ہے، گاؤں میں ہے، ایسی جگہ ہے جہاں لوگ رہتے ہیں، آبادی ہے، اور وہاں یہ پوچھ سکتا، یہ تو گھر میں تھا، ان سے پوچھ سکتا تھا کہ بھائی قبلے کی طرف مجھے بتائیں، قبلہ کس سمت ہے، اس کی قبلے کی طرف بتائیں، پوچھا نہیں اس نے، تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی قبلے کی طرف اس کا رخ نہیں ہے، اور کوئی دیکھ لیتا ہے اسے، تو وہ فوراً اس کو پھیرے قبلے کی طرف، نماز کے اندر ہی پھیر دے، اس کا رخ پھیر دے، اس کو پھر جانا چاہیے اور نماز مکمل کر لے، تو اس طرح نماز اس کی ہو جائے گی۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کو قبلے کی سمت معلوم نہیں اور بتانے والا کوئی نہیں، مثلا صحرا میں تھا، جنگل میں تھا، وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی آثار بھی نہیں، علامات بھی کوئی ایسی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں، یہاں سورج جو شام کا وقت ہے، سورج عموماً قبلے کی طرف غروب ہوتا ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے قبلہ اس طرف ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، تو ایسی بھی کوئی صورت نہیں ہے، تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ تحری کرنی چاہیے قبلے کے لیے، جہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے اور کوئی ایسی علامت بھی نہیں۔ تحری کا معنی کوشش کرنا، اپنے اندازہ لگانا قبلہ کس طرف ہے، کوشش کر کے نماز شروع کر دے یہ بندہ، اور نماز اس نے پڑھ لی، مکمل کر لی، بعد میں کہیں پتہ چلا کہ یہ تو قبلے کی طرف نہیں، تو اس کی نماز ہو گئی، کہ وہاں اس کو بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ بتانے والا ہو تو پھر وہاں پوچھنا چاہیے، کیونکہ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اور دوسرا جو سوال ہے کہ بندہ جاتا ہے یہاں سے دینا سے راول پنڈی جاتا ہے، تو وہاں 15 دن ٹھہرنا ہے تو کتنی نماز پڑھے، کم ٹھہرنا ہے تو کتنی؟ دیکھیے اگر وہاں 15 دن ٹھہرنا ہے، راول پنڈی شہر میں ایک جگہ ٹھہرنا ہے اس نے، تو یہ بندہ پوری نماز پڑھے گا۔ 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو پھر 4 رکعت والی نماز یہ 2 رکعت پڑھے گا، فرائض قصر کرے گا، اسے قصر کرنا کہتے ہیں۔ پنڈی 15 دن ٹھہرنا ہے بندے نے، اور یہاں سے سفر شروع کیا راول پنڈی، چونکہ یہ سفر شرعی ہے تو راستے میں وہ جو نمازیں ہیں وہ 4 رکعت والی قصر کرے گا، تو یہ مسئلہ ہے۔ اگر 15 دن اس نے وہاں ٹھہرنا ہے، اس کا سٹے ہے، تو نماز پوری پڑھے گا، کم ہے تو
نماز قصر کرے گا 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھے گا۔ ایک آدمی جا رہا ہے پنڈی کام ہے اسے، اسلام آباد میں کام ہے 2-4 دن کے لیے، تو کام نہیں ہوا، اگلا دن چلو 2 دن اور ٹھہر جاتے ہیں، اس طرح مہینہ گزر جائے، 6 مہینے سال گزر جائے اور پکا جسے کہتے ہیں ارادہ اس کا نہیں ہے، تو جب تک وہ نیت نہیں کرتا وہاں 15 دن ٹھہرنے کی، اس کو نماز قصر ہی پڑھنی پڑے گی وہاں۔ آخری جو سوال ہے کہ گھروں میں ہم جاتے ہیں اور غیر محرم خواتین ہمارے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں یا ہم کسی کے سر پر ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، دونوں صورتیں ہوتی ہیں، تو یہ شرعاً اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ درست نہیں، کیونکہ جہاں شریعت کے اور فرائض ہیں پردہ بھی فرض ہے، تو غیر محرم خواتین کا سامنے آنا یہ مناسب۔ ہاں کوئی بہت بوڑھی خاتون ہے، رشتے میں وہ غیر محرم بنتی ہے، لیکن وہ حال احوال پوچھتی ہے، خیر خرید پوچھتی ہے، پوچھنا اور چیز ہے، لیکن یہ ہاتھ پھیرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ چونکہ ہمارا علاقائی رواج ہے، تو بعض دفعہ تو بندہ چاہنے کے باوجود نہیں چھوڑ سکتا، لیکن شریعت بہرحال وہ پہلے ہے اور رواج بعد میں ہے، تو ہمیں شریعت کو، دین کو ہی فروغ دینا چاہیے، اسی کے مطابق اپنے معاشرے کو بھی ڈھالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ